دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عید زہرا سلام اللہ علیہ کی مبارکباد تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پیش کرتے اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں زمانہ دیکھنا نصیب فرمائے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہم پہنچ سکیں اور یہ گناہگار آنکھیں مولا کے دیدار سے منور ہو سکیں۔ آج کا دن خوشی کا دن ہے اور 72 نام ہے اس عید کے جو امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حذیفہ یمانی کو بیان فرمایا، جس میں فرمایا کہ یہ عید غدیر ثانی ہے، خوش ہونے کا دن ہے اور سب سے بڑی عید قرار دیا اسے۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اچھا لباس پہنیں، ایک دوسرے کی خدمت میں تحفہ پیش کریں، اطعام کا اہتمام کریں، یعنی نیاز کا اہتمام، کھانا کھلانے کا اہتمام۔ آج کے دن کا ایک نام ہے یوم نزع السواد، یعنی سیاہ لباس اتار دینے کا دن۔ اسی خاطر ہے کہ ہم 8 ربیع الاول تک ایام اعضاء کو مناتے ہیں اور 9 ربیع الاول امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاہ لباس اتار دو، تو حکم امام ہی سے سیاہ لباس بدل دیا جاتا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایام اعضاء کو الوداع کہہ رہے ہیں تو ہرگز کا یہ مطلب نہیں ہوتا، کوئی مومن بھی ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ حسین کو الوداع کہنا نہیں، بلکہ یہ حکم امام سے ایام اعضاء میں سوگ بڑھا دینا ہے، سیاہ لباس بدل دینا ہے اور پھر خوشی کا لباس پہن لیا جائے۔ آج کے دن عمر سعد کی موت کا دن بھی منقول ہوا ہے۔ حضرت مختار نے انتقام لیا قاتلان امام حسین علیہ السلام سے۔ حرملہ کی موت پر امام سجاد علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آئی، مختار کے لیے دعا کی، لہٰذا عید شجاع بھی کہا جاتا ہے۔ اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے لیے بھی اس طرح سے روایات میں آیا ہے کہ اس اعتبار سے بھی ایک خوشی کا دن بنتا ہے یہ۔ لہٰذا تمام مومنین کو چاہیے کہ اس کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ عید غدیر عید ولایت ہے، عید زہرا عید براعت ہے، دشمنان اہل بیت سے براعت کے اظہار کا دن ہے۔ اور جو لعنت کا تصور ہے وہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے، تقریباً 40 مقامات ہیں جہاں اللہ نے دشمنان دین اور دشمنان خدا پر لعنت بھیجی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو لعنت کے مستحقین ہیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمن تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من شک فی کفر اعدائنا فہو کافر، جو ہمارے دشمنوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ لہٰذا زیارت جامع کبیرہ میں بھی ملتا ہے کہ من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ، جو اہل بیت کا اتباع کرے وہ جنت اس کا مقدر ہے، جو ان کی مخالفت کرے جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے۔ ومن جحدکم کافر ومن حاربکم مشرک، جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو آپ سے جنگ لڑنے آ جائے وہ مشرک ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی کا دن، تو کئی مناسبتیں آج کے دن جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا باقاعدہ آغاز ہے، اس کے لیے بھی بعض مومنین خوشی کا یوں اظہار کرتے ہیں، جبکہ اصل مناسبت جو میں نے عرض کیا وہ وہی ہے کہ عمر سعد کی موت کا دن اور کچھ دشمنان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے فی النار ہونے کا دن۔ تو اس فقیر نے 4 مصرعے کہے تھے جس میں ساری مناسبتیں عید زہرا کی جمع ہو جاتی ہیں۔ ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو جب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو امام آگے ہوتے ہیں، ماموم پیچھے ہوتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کا سر وہاں ہوگا جہاں حضرت مہدی کے قدم ہوں گے۔ تو ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہیں خود سرکار حجت کے لیے، اس لیے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی خلق، ہم حجت ہیں اللہ کی مخلوقات پر، وجدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہ حجت اللہ علینا، ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری جدہ سیدہ کونین ہم پر حجت ہیں، ائمہ علیہ السلام پر حجت ہیں خود ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو ہم نے اسے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ ہے جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہیں خود سرکار حجت کے لیے، بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ولایت اہل بیت اطہار اور برات از اعداء اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام مزید نصیب فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو مضبوط فرمائے۔
اور انشاءاللہ حضرت حجت کے ظہور تک صحیح عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت شکریہ آپ کا، پھر سے ایک مرتبہ عید مبارک۔